کہ بیچ میں دنیا سے اتنا آوازار ہو گیا کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا، چونکہ مجھے مسجدوں میں رہنے کی عادت تھی ایسے فرشوں کے اوپر۔ تو پھر میں، ایک شہر ہے ڈینٹن، ڈیلس کا نام سنا نا آپ نے، ڈیلس ٹیکسس، اس کے پاس ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر ایک مسجد میں پھر میں نے تنہا اکیلے رہنا شروع کر دیا۔ ہائی وے کے اوپر تنہا جنگل کے اندر ایک مسجد تھی چھوٹی سی، پھر میں وہاں 5 سال اکیلا رہا۔ تو وہاں مجھے جنوں سے لے کے بڑے درویشوں تک سے بڑے ایکسپیرینس ہوئے، کیونکہ میں رات کو وہاں تنہا رہ جاتا تھا، پھر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور صبح فجر کی اذان میں نے اس مسجد میں 5 سال دی ہے۔ جو سب سے بڑی محفل آپ سجاتے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی ذات کی محفل ہے۔ اگر آپ سے اپنی ذات کی محفل نہیں سجتی نا، تو آپ کسی بھی محفل میں جا کے خوش نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ رہنا سیکھنا ہے۔ آپ جب تنہائی میں ہیں تو آپ خوش ہیں، آپ پر امید ہیں، یا آپ کے دماغ میں ٹینشن لوٹ کے آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہا ہے، آپ کا جو ٹینشن ہے نا، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کو ریلیز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یقین جانیے، پوری دنیا بھی مل کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے لوگ سوشلائزیشن آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے نا، اگر آپ اپنی ذات میں خود خوش نہیں ہے نا، اس کا کوئی مزہ نہیں۔ ہم نے دی نیم آف فارمل ایجوکیشن محلے کو ایسا اگنور کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑوسی کو سلام کرنا ٹھیک سے نہیں آتا، نہ تمیز ہے، نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ ٹرے پکڑ کے بیل بجا کے ان کو افطاری دینی آتی ہے، نہ عید کے دن ان سے جا کے عیدی مانگنی آتی ہے۔ تو میں بچوں کو سکھا رہا تھا اس عیدی پہ کہ دیکھو، ویسے جب جاؤ گے تو سلام کرو گے تو کہو گے السلام علیکم، اور جب عید پہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے نا، تو ایسے نہیں کہو گے السلام علیکم، ایسے کہو گے السلام علیکم۔ رائد بھائی جو ہیں، رائد افضل صاحب، پاکستان کے ٹاپ 5 ایجوکیشنسٹ میں سے میرے حساب سے ایک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو دکھتا نہیں ہے وہ بکتا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے اپنے اوپر بہت محنت بھی کی ہے، اور بہت سارے ڈفرینٹ چیزیں یہ جانتے ہیں، ڈفرینٹ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو لٹریسی کے اوپر سب سے زیادہ کام کیا ہے، جو میں جہاں تک جانتا ہوں انہوں نے کیا ہے، کہ انہوں نے ایک ایسا جگنو سبق کے نام سے پروگرام بنایا۔ جگنو سبق تھا کہ 3 مہینے میں کوئی بھی آدمی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکتا تھا۔ تو میرا رابطہ اس سلسلے میں ان سے آج سے 10-12 سال پہلے ہوا تھا، اور یہ ایک صوفی آدمی ہیں، اقبال کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اور بہت اچھے ٹیچر ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں 5 منٹ کا یوگا کرائیں۔ خود بھی یوگا کرتے ہیں، اور یوگا اور نماز کے اوپر انہوں نے بہت پڑھائی کی ہے کہ نماز کو یوگا کے ساتھ انہوں نے مکس کیا۔ تو جو لوگ بھی ان سے سیکھنا چاہیں وہ یہ ضرور سیکھیں کہ نماز کا صحیح پڑھنے کا طریقے کون کون سے آسن ہیں۔ آسن کہتے ہیں پوزز، جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کبھی پنجے یوں رکھتے ہیں، کوئی پنجہ یوں رکھتا ہے، تو پنجہ یوں کیوں رکھنا ہے، یوں کیوں نہیں رکھنا، اس کو یوگا سے انہوں نے میچ کر کے کہا کہ اگر آپ صرف نماز صحیح پڑھ لیں اپنی یوگا کے حساب سے، ایکچوئل جو حساب ہوگا کبھی بتایا گیا ہوگا، آتے آتے ذرا کمزور ہو گیا تو آپ کی پیٹ ویٹ مسل سب آ جائیں گے، پیٹ بھی غائب ہو جائے گا، اور ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یوگا نماز اٹ سیلف از یوگا۔ تو رائد بھائی تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں، اور اوور ٹو یو۔ رائد ایک عربک نیم ہے جس کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، جو آگے آگے چلتا ہے۔ کسی کاروان کے آگے راستہ ڈھونڈنے کے لیے اس کو رائد بولتے ہیں۔ یہ میری بیٹی ہے مریم، ٹھیک ہے، جو انکل کر رہے تھے نا، تو وہ یہ کتنے سالوں سے کر رہی ہوں گے، 3-4 سال سے وہ یہ کر رہی ہے، اور جمنسٹ بھی ہے، یوگا بھی کرتی ہے، مرغیاں بھی پالتی ہے۔ تو میرا چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ میں کویت میں پیدا ہوا تھا۔ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ علامہ اقبال کا گھر اور ہمارا گھر ملا ہوا ہے، اس لیے وہ اقبال کا شوق وہ ورثے میں ملا ہے، اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ تو 17 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا تھا پڑھنے کے لیے۔
تو میرے فادر جو ہیں وہ میرے فادر ایک انجینئر تھے اور انہوں نے مجھے انجینئرنگ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا 17 سال کی عمر میں. تو میں نے 2 سال انجینئرنگ پڑھی تھی. تو پھر میرا اس میں سے شوق ختم ہو گیا تھا, تو میں نے وہ چھوڑ کے تو BBA کرنا شروع کر دیا تھا. تو 2 سال کے بعد میرا اس میں انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا. تو پھر میں بیلر میڈیکل کالج ہے ہیوسٹن میں, دنیا کا ٹاپ جینیٹکس کا ادارہ ہے, وہاں چلا گیا تھا مالیکولر بایولوجی پڑھنے کے لیے. تو 2 سال پڑھنے کے بعد میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے امریکہ میں ایک برانڈ اسٹیبلش کیا اسپورٹنگ گڈس کا, اور اپنا بزنس کرنا شروع کر دیا. اور 2-3 سال کے اندر 4-5 سٹی میں اپنے آفیسز بنا لیے, آل دی وے فرام نیو یارک ٹو لاس اینجلس. اور پھر میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے وہ بند کر دیا تھا. تو پھر میں نے لٹرلی, جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا, وہ ہیچ ہائکنگ بولتے ہیں نا, وہ یعنی رائڈز لے کے پورا امریکہ دیکھنا شروع کیا. تو میں نے کانٹیننٹل امریکہ جو ہے 2 دیکھا ہے بائی روڈ, اور میں نے امریکہ کی ہر میجر سٹی کی 3 چیزوں کو اسٹڈی کیا, اور 3 بہت ہی عجیب سی چیزیں ہیں. سب ایڈلٹس بیٹھے ہیں. ایک تو وہاں کی مسجد, اسلامک سینٹر, وہاں جا کے رہا ہوں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں, کس کس علاقوں سے مسلمان آئے ہیں, اسلام کی کیا کیا پریکٹس اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں, اور یہ اسپریچولیٹی اور چیزیں سیکھنے کے لیے کہ ہر جگہ کوئی گرو ڈھونڈا, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کوئی موراکو کا کہاں ہے سلسلہ ہے, اور کہیں ایجپٹ کا ہے, اور کہیں عربوں کا ہے, اور کہیں انڈین ہے, اور کہیں انڈونیشین ہے. تو ان سے علم حاصل کیا ہر جگہ جا کے. اس لیے مجھے ایسے زمین پہ ادھر سونے میں, آج تک میں زمین پہ ایسے ہی سوتا ہوں فرش کے اوپر, وہاں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ہر علاقے کی مسجد میں رہا, وہاں کے امام اور جو بھی اسکالرس تھے ان سے ملا, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا. ہر شہر کی یونیورسٹی میں رہا, ان کی لائبریریز دیکھی. تو میں نے سنی جو ہے اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک, اس کونے میں ہے. آپ نے امریکہ کا نقشہ دیکھا نا, ایسا لمبا سا ہے امریکہ. تو سنی سے لے کے میں نے اسٹینفورڈ کیلیفورنیا میں جو ٹاپ کی یونیورسٹی ہے, نام آپ نے سنا ہوگا, وہاں تک کی لائبریریاں چھانی, اور ہر شہر کا ریڈ ایریا دیکھا کہ وہاں پہ پروسٹیٹیوشن کیسے ہوتی ہے. تو اصل میں یہ ایک وہ تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو ہیومن بینگز کی معراج کیا ہوتی ہے, اور وہ پھر کیسے ڈراپ ہوتے ہیں لوئسٹ پوائنٹ پہ, یہ ہر شہر میں نے دیکھا. ساتھ ساتھ کتابیں پڑھتا رہا. تو اس میں تھوڑا سا میں مس گائیڈ ہو گیا. تو کسی نے مجھے چڑھا دیا کہ اسکالر ڈکلیئر کرنے کے لیے نا اپنے آپ کو کہ آپ اسکالر ہیں, تو آپ کو 800 کتابیں پڑھنی چاہیے. کتابوں کا ہو گیا. تو پھر میلکم ایکس, ایک بہت مشہور امریکن لیڈر گزرے ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ پہلے ٹرو مسلم لیڈر تھے جو راسخ العقیدہ تھے. تو ان کا ایک اسپیچ سن لی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی ریڈ 1300 بکس. تو پھر 1300 کتابیں پڑھ لیں. تو پھر کسی ایک امام صاحب نے کہا, انہوں نے کہا برادر 1300 اونلی 13, اٹ شوڈ بی 3000. تو پھر 3000 پڑھ لیں. پھر کسی نے 7 پہ چڑھا دیا تو 7000 پڑھ لیں. پھر کسی نے 14 پہ چڑھا دیا تو 14000 پڑھ لیں. اور 14000 کتابیں آج سے 30 سال پہلے پڑھ لی تھیں. اس کے بعد کاؤنٹ نہیں کیا, لیکن ہر مہینے 2 کتابیں پڑھتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جب میں یہ پورا امریکہ کا ٹور کر کے ہر جگہ کی لائبریریز میں بیٹھ کے اور ہر اسلامک سینٹر کی لائبریری کو چھان کے جب اپنے ہوم ٹاؤن تھا میرا ڈنٹن, وہاں پہنچا تو پہلی دفعہ کسی نے میری کیریئر کاؤنسلنگ کی. انہوں نے کہا کہ آپ کا کیریئر جو ہے نا وہ
ایجوکیشنل سائیکالوجی ہونا چاہیے. تو پھر میں نے پراپر ایجوکیشنل سائیکالوجی پڑھنی شروع کی، پوسٹ گریڈ تک اس کو پڑھا. پھر یہ اسپریچول سائیکالوجی جو ہے تو اس کو بیس بنا کے پی ایچ ڈی کے اوپر ورک شروع کیا. لیکن مجھے نا نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا نا بڑا برا لگتا ہے، تو وہ میں نے ادھوری چھوڑ دی، انٹرسٹ ختم ہو گیا. لیکن بعد میں پھر اس کو کتابی شکل میں چھاپ دیا. وہ اب انگلش اردو دونوں میں وہ کتاب لکھی. اس دوران اسپریچولزم پہ بہت دنیا بھر کے ٹیچر سے ملا، ان سے سیکھا، فقہ کے اوپر، دین کے اوپر، سیرت کے اوپر. میرا نہیں خیال کہ میں نے سیرت کے اوپر ابھی آخری پاکستانی اور نان پاکستانی آتھرس میں سے کوئی ایسی سیرت کی کتاب ہوگی جو نہ پڑھی ہو، انکلوڈنگ ویسٹرن آتھرس اینڈ ایوری بڈی. تفاسیر تقریباً ساری پڑھی ہوئی ہیں. عربی اس لیے سمجھ لیتا ہوں کہ وہاں پیدا ہوا تھا. فارسی شدھ بدھ اس لیے ہے کیونکہ والد صاحب کو آتی تھی. انگریزی گوروں سے سیکھ لی، اردو اپنی مادری زبان ہے. تو اس دوران میں کنگ فو بھی سیکھی، اور تھائی چی مجھے آتی ہے. تھائی چی کا میں پریکٹیشنر ہوں. تھائی چی پتہ نا مجھے، سلو چائنیز موومنٹ ہوتی ہے. یوگا سیکھی، سوئمنگ کا انسٹرکٹر بن گیا، اور بھی ہوں گی 3-4 چیزیں. تو جب یہ سب سیکھ لیں اور ساتھ ایجوکیشن سائیکالوجی پڑھ لی، مونٹیسری میں ڈپلومہ لے لیا. پھر کیا پھر یہ ہوا کہ وہاں کے جو استاد تھے، جو مینٹورز تھے، جنہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ آپ کو ایجوکیشن سائیکالوجی پڑھنی چاہیے. تو وہ انہوں نے مجھے کیوں کہا تھا؟ وہ مجھے اس لیے کہا تھا کہ بیچ میں دنیا سے اتنا آوازار ہو گیا کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دیا. اور چونکہ مجھے مسجدوں میں رہنے کی عادت تھی ایسے فرشوں کے اوپر، تو پھر میں ایک شہر ہے ڈینٹن، ڈیلس کا نام سنا نا آپ نے، ڈیلس ٹیکسس. اس کے پاس ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر ایک مسجد میں پھر میں نے تنہا اکیلے رہنا شروع کر دیا. اسپریچول، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، انرجیاں شنرجیاں، اسپریچول ڈسکوری، اس سب کی تلاش میں نے وہاں تنہا رہنا شروع کر دیا. وہ ہائی وے کے اوپر بالکل، یہ تو بہت زیادہ آبادی ہے، وہاں تو اس سے بھی کم آبادی تھی. ہائی وے کے اوپر تنہا جنگل کے اندر ایک مسجد تھی چھوٹی سی. پھر میں وہاں 5 سال اکیلا رہا. اور اب میں اپنی فیملی کے کہنے پہ مجبور ہو کے، چونکہ میں ان کو کہانیاں سناتا ہوں کہ میرے ساتھ وہاں 5 سال مسجد میں انسانوں سے لے کے مخلوقوں تک کیا کیا ایکسپیرینس ہوئے ہیں، تو آج کل وہ میں ریکارڈ کر کے اپنے فیس بک پیج پہ بھی ڈال رہا ہوں. تو وہاں مجھے جنوں سے لے کے اور بڑے درویشوں تک سے بڑے ایکسپیرینس ہوئے، کیونکہ میں رات کو وہاں تنہا رہ جاتا تھا، پھر وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. اور صبح فجر کی اذان میں نے اس مسجد میں 5 سال دی ہے. 5 سال الحمدللہ. تو وہ ایکسپیرینسز ہوئے. پھر جب 5 سال میں وہاں کے جو مینٹرز تھے، جس میں کچھ جو تھے وہ ان کا تعلق نبی پاک سے پیچھے سے ملتا تھا، سعودیز تھے، انہوں نے مجھے تجویز سے لے کے اور بہت سی چیزیں سکھائیں. کچھ کا سیریا سے تعلق تھا، کچھ کا ایجپٹ سے، اخوان سے تعلق تھا. تو انہوں نے جب مجھے بالکل پالش کر لی نا ٹھیک سے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے نکلو. میں نے ان سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ 5 سال تو مجھے مسجد میں رہنے کے بعد کوئی کچھ نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا واپس پاکستان چلے جاؤ، آپ کی جو سکلز ہیں ایجوکیشن سائیکالوجی کی، اس کی پاکستان میں ضرورت ہے. وہ کیوں ضرورت ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، جو ایک پورا فلسفہ خراسان کا، جس کو اس سے کوئی اشارہ مل رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے، تو وہ خراسان کا فلسفہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس پاکستان چلے جاؤ. تو میں نے یوں کیا کہ اپنے آنے سے 1 دن پہلے اپنی ساری ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس کچن کے کیبنٹ پہ رکھے
اور ان کو آگ لگا دی, سب کچھ جلا دیا. اور جو 2 ڈبے مجھے کتابوں کے لگتے تھے نا کہ یہ اسینشل ہیں, یہ شاید پاکستان میں مجھے یہ کتابیں نہ ملی, صرف وہ رکھی, یہ ٹی شرٹ وہ جو لائف والی جیسے پہنی ہوئی کسے پہنی, تو وہ ٹی شرٹ, ایک پینٹ اور ٹینس شوز, تو وہ پہنے اور پاکستان واپس آ گیا. تو جب میں پاکستان آیا تو ایک تو میں ایجوکیشن سائیکالوجی پڑھ کے آیا, اور دوسرا وہ بھی جلا کے آیا. تو یہاں آ کے مجھے جاب نہ ملی کسی بھی جگہ پہ, تو پھر میں نے ٹیکسی چلائی کراچی میں. میں نے 6 مہینے کراچی میں ٹیکسی چلائی. پھر مجھے ایک اسکول میں ایز اے کلرک جاب مل گئی, میں نے 1 سال وہ کی. پھر وہاں سے ایک لمبی کہانی ہے کہ میں ورلڈ بینک میں پہنچ گیا. پھر میں ورلڈ بینک کا اگلے 2-3 سال پاکستان کا ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ٹاپ پرسن رہا. اس کے بعد میں برٹش کاؤنسل میں چلا گیا. اس کے بعد میں پرویز مشرف کے ساتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں چلا گیا, اور ہر ایک سے میرا دل بھرتا رہا اور میں اس کو چھوڑتا رہا. آخر میں نے ورلڈ بینک چھوڑا تقریباً 3 سال کے بعد پاکستان آنے کے بعد, اور میں نے سوچا کہ اب اپنی آرگنائزیشن شروع کی جائے. تو آج سے 20 سال پہلے میں نے اپنی پہلی آرگنائزیشن بنائی, اور اس میں ہم نے پہلی دفعہ ایک ریسرچ کر کے, چونکہ ریسرچ میری فیلڈ تھی, مجھے پتا تھا کہ ایجوکیشن ریسرچ کیسے ہوتی ہے, ایک ایسا پروگرام بنایا جس کا ریحان بھائی نے ذکر کیا, جس کی مدد سے 3 مہینے میں 90 ڈیز میں کسی بھی فرد کو اخبار پڑھنا خط لکھنا آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور پروگرام بنایا کہ جس میں کسی بھی فرد کو 4 مہینے میں انگلش لکھنا پڑھنا آ جاتی ہے, کہ وہ نیٹ یوز کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کمیونیکیٹ, رائٹ پیراگرافس, اسٹف لائک دیٹ, ای میلز اینڈ اسٹف, رائٹ اینڈ ریڈ انسٹرکشنز اینڈ آل دیٹ. تو وہ بنایا. اس کے بعد 6 مہینے میں کسی بھی لٹریٹ پرسن کے لیے پرائمری مکمل کرنے کا پروگرام بنایا. پھر 1 سال میں ایلیمنٹری پوری کرنے کا پروگرام بنایا. تو اس وقت یہ کوئی بھی فرد 1 سال میں پورا پرائمری کر لیتا ہے, 1 سال میں ایلیمنٹری کر لیتا ہے, پھر 2 سال میں میٹرک. تو 4 سال میں کوئی فرد میٹرک کر سکتا ہے. پھر لوگوں نے کہا, کرونا آ گیا, لوگوں نے کہا کہ جی اب اداروں میں تو نہیں جا سکتے پڑھنے لکھنے کے لیے, تو کیا کیا جائے. تو وہ بھی پھر ریحان بھائی کا ہی مشورہ تھا جو انہوں نے بہت شروع میں ہمیں دیا تھا. اپنا اسٹوڈیو بنایا, بلکہ اسٹوڈیوز بنائے, اپنی بچیوں کو سب سے پہلے انوالو کیا, ویڈیوز بنانی شروع کی. تو یہ جو سارا پروگرام میں بتا رہا ہوں نا, اردو کا, انگلش کا, پرائمری کی 5 کتابیں, ایلیمنٹری کی کتابیں, ان کے ہر پیج کو سیکھنے یا پڑھنے کے لیے ایک ویڈیو بنائی. تو اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ کوئی 6,500 سے زیادہ ویڈیوز ہیں, اور ہم ڈیلی 10 ویڈیوز نئی پروڈیوس کرتے ہیں. ڈیلی 10, یعنی ڈیلی 10 ویڈیو نئی پروڈیوس ہوتی ہیں. اور میرے خیال ہے وہ یوٹیوب کی کوئی لمٹ شمٹ کا بھی مسئلہ ہے, اتنی ہی پھر وہ اپلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کی لارجسٹ فری ویڈیوز کے حساب سے لارجسٹ پاکستان میں تو ہے ہی, میرے خیال ہے ورلڈ میں بھی ہونا چاہیے اس کو. تو پھر لوگوں نے کہا جی فارمل ایجوکیشن پہ بھی کچھ کریں, تو مونٹیسری ٹریننگ سینٹر بنایا جو کہ اب آن لائن بھی ہے. پھر کتابیں لکھنا شروع کیں, پہلے پری پرائمری کی کتابیں لکھیں, پھر پرائمری کی لکھیں. پھر ریحان بھائی کے اصرار پہ اس کے بعد سے ہم نے 6, 7, 8 میں ٹوٹل ای لرننگ پہ چلے گئے. تو اب ہمارا واحد پروگرام ہے پاکستان میں جس میں 6, 7, 8 میں بچے ای لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ سرٹیفکیٹ کورسز کر رہے ہوتے ہیں. تو بائی دا ٹائم دے کمپلیٹ دیئر گریڈ 8th, they have done 8th and then 9th and 10th, and alongside they have done HTML, graphic designing, stuff like that,
تو اب اس پروگرام میں سے بہت سے بچے نکلے جو کہ اب اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے بیچلرز بھی پورا نہیں کیا اور اچھا خاصا ارننگ کر رہے ہیں، وہی جو ان کا آئیڈیا۔ اس کے علاوہ ہم نے پھر سوچا کہ ای کامرس کی ٹریننگ آرگنائز کرنی چاہیے، تو ہم نے ای کامرس کی کمپنی بنا لی، 2-3 اس میں بھی چلے گئے، یہ کوئی 5-6 مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ آئی ایم 59 ایئرز اولڈ، تو ساتھ ساتھ یہ سوچا کہ ٹرانزیشن کرنی چاہیے۔ تو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، none of them have ever gone to school، سب ہوم اسکولڈ ہیں۔ کسی میری بچی نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو آج سے 22 سال پہلے ایک اسکول میں کنورٹ کر لیا۔ اسکول میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھر ایک منی زو ہے جس میں کبوتر ہیں، گینی پگس ہیں، ہیمسٹر بھی ہمارا مر گیا، ہیمسٹر تھا پھر آ جائے گا انشاءاللہ، مرغیاں ہیں، یعنی ایک پولٹری فارم ہے، ڈاگز ہیں، ریبٹ ہے، اور ایک ایناکونڈا بھی تھا جو ہمارے محلے والوں نے زبردستی ہم سے نکلوا دیے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں 3 لائبریریز ہیں، کسی بھی ایک گیون ٹائم پہ ہمارے گھر میں کوئی 1200 کتابیں موجود ہوتی ہیں، تفسیر سے لے کے اینٹ بلیٹن تک۔ وہ کون ہے پیچ والا، چاکلیٹ فیکٹری والا، کیا نام اس کا؟ چاکلیٹ فیکٹری کس نے لکھی کتاب؟ اینی ویز، تو لائبریریز ہیں۔ آرٹ سینٹر میں نے بتا دیا جس میں ہر قسم کا آرٹ کا مٹیریل پڑا ہے۔ ہاں، ورک شاپ ہے کارپینٹری کی اور آرٹوس کی اور چیزیں کرنے کی۔ تو پھر بچیاں ہماری گھر پہ ہی پڑھیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ریحان بھائی لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہم نے اپنے گھر میں کیا۔ جب ہماری ایک بچی 14 سال کی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی یا تو بنا کے دے دیتے ہیں یا اس میں ٹاسک دے دیتے ہیں کہ اب تم 14 سال کی ہوگی، 15 سال کی، ناؤ یو گوئنگ ٹو یور ایجوکیشن ول بی سیکنڈری، یعنی اضافی ہوگا لیکن ساتھ آپ نے کوئی پریکٹیکل کرنا ہے۔ تو اب جو میری سب سے بڑی بیٹی ہے، وہ یہ جو ہماری 5-6 کمپنیز ہیں جن کے پھر 7 دفتر ہیں پورے ملک میں، اس کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہے۔ وہ شروع اس نے 14 سال سے ہمارے مونٹیسری ٹریننگ سینٹر میں ایز اے مونٹیسری ٹیچر کے ہی کیا تھا 14 سال کی عمر میں۔ اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے، وہ جو ہم نے ای لرننگ کا پلیٹ فارم ریحان بھائی کے کہنے پہ شروع کیا تھا آج سے 6-7 سال پہلے، وہ اس کی ہیڈ ہے۔ اس کے پاس اپنی ٹیم ہے، وہ ای لرننگ کے کانٹینٹ اور سسٹمز بناتے ہیں۔ اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے، وہ جو ہمارے آڈیو ویژول کا پورا سیٹ اپ ہے، جو ہم ویڈیوز جنریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس کو چلاتی ہے۔ اس کے پاس اپنی ایڈیٹرز کی اور ریکارڈرز کی ٹیم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 10 ویڈیوز روز پروڈیوس کرتے ہیں، ڈیلی 10 ویڈیوز، یعنی وہ روٹین ہے۔ پچھلے 2 سال سے بس ہمارا اسٹوڈیو ہے، اس میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، جو ہماری بکس ہیں اس کا کانٹینٹ کیسے پڑھانا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کچھ ہماری بچیاں کرتی ہیں، ان سب کو ایڈیٹنگ آتی ہے۔ پریمیئر ہے نا، پریمیئر پہ یہ سب ایڈیٹنگ کر لیتی ہیں۔ آؤٹ سائڈر بھی ایڈیٹرز ہیں، وہ ایڈٹ کرتے ہیں، پھر لوگ بیٹھے ہیں وہ یوٹیوب پہ کرتے ہیں، پھر ویب والی ٹیم ہے وہ اس کو پھر ویب سائٹ پہ ڈال دیتی ہے۔ اصل میں سر یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ بچوں میں ٹیم ورک کیسے آئے گا، سوشل سکلز کیسے آئیں گی اگر ہوم اسکول کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سب سے فریکوینٹلی آسک کوسچن ہے جو اس کے مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کو دیکھنے نا نیو یارک تک سے لوگ آتے ہیں، پہلی بات تو، یعنی ہمارے لیے اب کوئی سرپرائز ہی نہیں ہے کہ کوئی آ کے ناک کرے اور کہے جی ہمیں فلاں نے بتایا ہے کہ اگر ہوم اسکولنگ کرنی ہے نا تو اس گھر میں آ جاؤ، تو ہم آئیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار کال تو کر کے آ جاتے، لیکن نہیں گھر دیکھنے آیا۔ میں نے کہا نہیں یار، مہمان نوازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو بس لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارا گھر جیو ٹی وی پہ ایز اے ڈاکومنٹری
پریزنٹ کیا گیا ہوا ہے، یعنی اس لیول پہ ہم انوالو ہیں اس میں نا. دیکھیے سب سے اب یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس میں ہماری ذاتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، کلچر بھی انوالو ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات میں خود انجمن ہے. جو سب سے بڑی محفل آپ سجاتے ہیں نا وہ آپ کی اپنی ذات کی محفل ہے. اگر آپ سے اپنی ذات کی محفل نہیں سجتی نا تو آپ کسی بھی محفل میں جا کے خوش نہیں رہ سکتے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. آپ جب تنہائی میں ہیں تو آپ خوش ہیں، آپ پر امید ہیں، یا آپ کے دماغ میں ٹینشن لوٹ کے آ رہے ہیں، یا کسی کا جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کے اندر آ رہا ہے. اور اگر آ رہا ہے تو آپ کے پاس آپ کا جو یہ بڑی اہم بات، آپ کا جو ٹینشن ہے نا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے اس کو ریلیز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کیسے ریلیز کرتے ہیں تاکہ آپ کی محفل جو ہے اس کی بتیاں گم نہ ہوں، آپ کی اپنی ذات کی جو محفل ہے وہ سجی رہے، اس میں رونق رہے. تو اس کی جو بتیاں بجھانے کے لیے کوئی شیطان آتے ہیں تو آپ کے پاس ان کو بھگانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ یقین جانیے پوری دنیا بھی مل کے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، پوری دنیا کے لوگ سوشلائزیشن آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں نا، اگر آپ اپنی ذات میں خود خوش نہیں ہیں نا تو وہ محفل جو آرٹیفیشل محفل ہے نا جس میں کچھ ایکٹر داخل ہو گئے ہیں اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. میں یہاں پاکستان میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، ظاہر ہے یہ میری فیلڈ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو بھی اتنا عرصہ سائیکالوجی پڑھے گا اور اتنے استادوں کے ساتھ رہے گا جن کے ساتھ ہم رہے ہیں تو اتنی بھی نہ آئے تو پھر تو کہ بس ایسے ہم دیکھا کسی کی آنکھوں میں اور بس سمجھ آئے کہ بھئی کیا چل رہا ہے نا، کہ جو اندر کی محفل ہے وہ کیسی سجی ہوئی ہے، اس میں کس قسم کے کمکبے سجے ہوئے ہیں، قالین کیسے بچھے ہوئے ہیں، میزیں کیسی لگی ہوئی ہیں. تو ہم تو خود ہی ڈسٹربڈ ہے، ہمیں کسی بھی محفل سے کیا لینا، ہماری اپنی محفل ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں کوئی مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ اس کی بات سنتے ہیں، پھر اپنے ہی خیالوں کے جھمگھٹے میں کہیں پریشانی میں گم ہو جاتے. تو پہلی جو بات ہے نا، پہلی بات وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے نا اس کو اس کی اپنی محفل سجانا سکھائیں آپ، سب سے پہلی بات. اور یہ وہ بیہیویئر ہے جو اس نے آپ سے سیکھنا ہے. ہوم سکولنگ کے لیے بہت تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں سب کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، پرسنل ہے، تو جو آپ کے اندر 2 بڑی موٹی سی شارٹ کمنگز ہیں نا، جب تک آپ وہ دور نہیں کریں گے نا آپ ہوم سکولنگ نہیں کر سکتے. پہلے آپ کو اپنے اوپر ورکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو جب بچہ اپنے اندر پرسکون ہو جائے گا نا، جس کی ریحان بھائی بات کر رہے تھے، اس کو انرجی کہہ لیں، اورا کہہ لیں، جو بھی اس کے بہت بڑی سائنس ہے وہ، تو پھر اگلی جو محفل ہے نا، اگلا جو ماحول ہے وہ پھر گھر کا ہے. تو وہ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ تو مثال کے طور پہ آپ کی فیملی کی اپنی بانڈنگ کتنی سٹرونگ ہے، پھر وہ کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کو میں 2 چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے کہ ان کے ماموں آرمی میں بڑے ہائی رینک پہ ہیں، تو وہ اتفاق سے یہ سب لوگ اسلام آباد ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو میں اس وقت کراچی میں تھا. تو ان کے ماموں گھر آئے اور کہا ان سب سے اور اپنے 2 بچوں سے، چلو تیار ہو جاؤ، ہیلی کاپٹر ارینج ہو گیا، وہ ہم کشمیر میں آگے جا رہے ہیں، تو اوپر سے جائیں گے نا، پورا کشمیر دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا. تو یہ میرے بچوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ماموں ہمیں آپ کے ساتھ مزہ نہیں آتا،
ہم اپنے بابا کے ساتھ بائی روڈ چلے جائیں گے اور ٹریکنگ کرتے جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہمیں مزہ نہیں آتا. اتنی اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے. اچھا یہ پرانی بات ہے. آج کی بات میں مثلا آج کی بات میں لوگ قصے کہانیوں سے نا بات اچھی سمجھ میں آتی ہے نا، یہ آئیں بائیں شائن لیکچر سے نہیں وہ بات سمجھ. ہمارے جناب ہمارے پاس کتا ہے، ہمیں دیکھ کے ہماری جو شادی شدہ بیٹی ہے صفیہ، جانتے ہیں ریحان بھائی، اس کو بھی کتے کا شوق سوار گیا. انہوں نے پٹ بل لے لیا، ان سے پلا نہیں، انہوں نے ہمارے گھر ڈال دیا. اب وہ میری بیٹی نے اڈاپٹ کر لیا. آج صبح وہ بھاگ گیا، صبح وہ بھاگ گیا. تو وہ ایک بیٹی ہے، اس کا کتا ہے جو گھر میں ہماری بیٹی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ بھاگ گیا. تو یہ نہیں ہوا کہ ہم بس بیٹھ جائیں کہ بھئی اس کا کتا تو بھاگ گیا، ہمیں کیا. میں نے بھی کام چھوڑے، سب نے کام چھوڑے، اور ہم لگ گئے اس کو ڈھونڈنے میں. اور ہمیں تکلیف یہ ہے کہ یہ بیٹی ہے ہماری، یہ پریشان ہے، تو ہم سارے ایز اے فیملی سپورٹ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بس نکل پڑے. تپتی دھوپ میں صبح 10:30 بجے بس نکل رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کی بانڈنگ اپنی فیملی میں بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ گھر کی محفل جو ہے نا انسان کے بعد، یہ سب سے زیادہ یہ کاؤنٹ کرتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت اپنے معاشرے میں جو ہو رہا ہے نا، وہ ایک بڑی عجیب بات ہو رہی ہے. گھروں کا ماحول ٹینس ہے، کوئی خوشی نہیں، کوئی سمائل نہیں، کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں. اور اسکولوں میں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہاں سے کوئی پازیٹیوٹی سیکھ کے آئیں گے. ارے خاک سیکھ کے آئیں گے بھائی، وہاں تو ٹوٹل کمپٹیشن ہے. آج صبح بھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. اور یہ ذرا سوچئے گا، پتہ نہیں آج صبح سے میں اسی کو سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ نوٹ کریں کہ سارا سال آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کے 3 بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں، ہیں جی. اور سال کے آخر میں جب رپورٹ کارڈ آتی ہے اور ان 3 میں سے 2 کے گریڈ آپ سے بہتر آتے ہیں، تو آپ انہی دوستوں کے ساتھ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی دوستی ہے نا. یہ مفتی صاحب ظاہر ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے سارا سال گزارا ہے انہی سے آپ جیلس ہو رہے ہیں. یہ کون سی تعلیم ہے نا. تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر جیلسی کا مادہ اتنا بیٹھا ہوا ہے. پسماندہ قوم، وہ جیلسی ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو ہی نہیں آنے دے رہی. اور جب پازیٹیو تھنکنگ کو نہیں آنے دے رہی تو ہم ججمنٹل ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا آپ کا دماغ ہر وقت ججمنٹس، رولز، کامنٹس بنانے میں مصروف رہتا. اور بچہ مل جائے تو ہمارا چیف جسٹس اندر کا جاگ اٹھتا، اسی وقت سے فیصلے، اسی وقت سے اپنی رائے ٹھا 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 دیے چلے جاتے. تو یہ تو بڑی تلخی ہے گھر کے اندر. یعنی میں مثلا ہم ہوم سکولنگ کر رہے ہیں اور گھر میں رہتا ہوں، میں اب زیادہ تر گھر پہ ہی ہوتا ہوں. بچیاں جاتی ہیں آفس، مجھے کوئی کام پڑتا ہے تو میں جاتا ہوں، ورنہ میں گھر سے کام کرتا ہوں. یعنی میں اس کو بولتا ہوں ایف ایم. بھائی ایف ایم کرنی ہے. ایف ایم کا مطلب کہ فیملی میٹنگ کرنی ہے. تو بچے ادھر ادھر ہیں، بابا کیا کرنا ہے آپ نے، آپ کو بھی فیملی میٹنگ؟ نہیں بڑی ضروری بات ہے. اس میں بٹھایا، کوئی امپورٹنٹ ایشو آیا تو وہاں بیٹھے. تو اب بچوں کو باڈی لینگویج سے اندازہ ہے کہ بابا نے کوئی بہت ہی سیریس بات ہے جس میں اب یہ بابا ہیں، فیملی کے لیڈر ہیں، انہوں نے کوئی اپنی حتمی ایک بات بتانی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے، جس کی نوبت 6 مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے. ورنہ یہ ہماری رائے لیں گے ڈیموکریٹک، ان کی بات سجیشن رد ہو گئی تو ہو گئی. ہمارے ہاں وہ ماحول ہی نہیں. امبیلنسڈ ہے نا. سم پیپل آر سو لینینٹ that they have let their children loose. مادر پدر آزاد کر دیا. اور some people they are so dictator، ہر وقت اپنا رول، ایسے کیوں بیٹھے ہو، ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ کپڑے کیوں پہنے، یوں کیوں پہنے. ان مثال کے طور پہ آج اس نے جب یہ ابھی کپڑے پہنے نا یہاں آنے کے لیے، تو اس کی ماں نے یہ کیوں پہن لیا، فراک پہنو، یوں کرو. کہ یار اس کو پہننے دو یار، اس کی مرضی ہے، جو اس کو پہنتی ہے اس کو پہننے دو. ساکس اسی پہنو، پھٹی ہوئی ہیں لوگ،
ابا یار کرنے دو یار. تو یہ دوسرا ایشو ہو گیا. تیسرا جو ہے نا وہ ہے محلہ. ہم نے دی نیم آف فارمل ایجوکیشن محلے کو ایسا اگنور کیا ہے, ایسا اگنور کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑوسی کو سلام کرنا ٹھیک سے نہیں آتا, نہ تمیز ہے, نہ سلام کرنا آتا ہے, نہ ٹرے پکڑ کے بیل بجا کے ان کو افطاری دینی آتی ہے, نہ عید کے دن ان سے جا کے عیدی مانگنی آتی ہے. عیدی مانگنی بھی نہیں آئی نا. تو میں ان بچوں کو سکھا رہا تھا اس عیدی پہ کہ دیکھو ویسے جب جاؤ گے تو سلام کرو گے تو کہو گے السلام علیکم, اور جب عید پہ لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے نا تو ایسے نہیں کہو گے السلام علیکم, ایسے کہو گے السلام علیکم. تو ان کو سمجھ جو, لیکن ہے نا ایک ریلیشن شپ ہے نا, ہم ان کے کام آتے ہیں, وہ ہمارے کام آتے ہیں. اور پھر آپ پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں نا, ہمارے زو کی وجہ سے, لائبریری کی وجہ سے, آرٹ سینٹر کی وجہ سے, یہاں 6 بجے اور یہاں آدھا محلے کی لڑکیاں جو نا وہ ہمارے گھر میں. بعض دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ میں اندر آیا, میں نے کہا بھائی کون سا کمرہ خالی ہے, میں کہاں جا کے بیٹھوں. تو آپ کی محلے سے بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. فارمل ایجوکیشن جو ہے نا یہ صرف آپ کو سکھاتا ہے کہ کل تک جو آپ کا دوست تھا آج آپ نے اس سے حسد کیسے کرنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بینگ ان سائڈر اس ویری ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, کچھ 950,000 اسکول ہیں اس ملک کے جو ٹوٹلی ہمارا سسٹم یوز کرتے ہیں. ہاں یعنی ایٹ اینی گیون ڈے ہم اس دن بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ جیسے منڈے سے اسکول لگیں گے اور دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا تو تقریباً 3 لاکھ گھر جو ہیں وہ ایوری ڈے 8 to 2 ہم سے ڈائریکٹلی امپیکٹ میں آتے ہیں ڈیلی. 3 لاکھ. یعنی ہمارا لٹریسی پروگرام اور اسکولوں کا سسٹم ملا لینا اور جس لیول پہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو بیکن سٹی یہ ساروں کو ملا کے 5 سے ملٹیپلائی کریں نا تو اتنا بڑا امپیکٹ ہم ڈیلی کریٹ کرتے ہیں. 1400 تو ہم صرف لٹریسی سینٹرز رن کر رہے ہیں. اس ملک میں اگر کوئی 10 سے زیادہ خواندگی کے مراکز چلا رہا ہے نا تو آپ جا کے دیکھ لیجئے, بالکل جیسے انٹل ہے نا ہر لیپ ٹاپ کے اندر, سو اسی طرح پیچھے سسٹم ہمارا یوز ہو رہا ہوگا. تو آئی ایم بینگ این انسائڈر گوئنگ ٹو ایوری اسکول اینڈ ٹریولنگ آل دا ٹائم اینڈ آل دیٹ. میں بتا رہا ہوں وہ سوشلائزیشن تو ہے ہی نہیں, وہ تو نیگیٹو مارک ہے اس کے. تو 3 ہی لیول ہیں, ایک آپ کی اپنی محفل ہے, ایک آپ کے گھر کی محفل ہے, اور ایک آپ کے محلے کی محفل ہے. دیٹ کاؤنٹس. آٹزم کے اوپر نہیں, آٹزم تو ایسا ٹاپک ہے نا یہاں وہ اتنی براڈ ہے کیونکہ میں نے امریکہ میں 3 سال آٹزم کے ساتھ کام کیا نا, تو میرے پاس امریکہ سے ٹریننگ ہے باقاعدہ آٹزم کی. وہ میں یہاں وہ تو میں آپ سے الگ سے بات کر لوں گا اس میں, اور آپ کو کچھ گائیڈ کر دوں گا, ایج پوچھوں گا, چیزیں پوچھوں گا, وہ ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہاں میں ایک آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں, اور میرا یہ خیال ہے اتنے عرصے کی سوچوں کے بعد نا کہ اگر آپ یہاں سے جائیں اور اس میں ان کے سوال کا جواب بھی ہے اور آپ یہ صرف ایک حدیث لے کے جائیں نا تو یقین جانیے آپ کامیاب ہیں. میری کوئی 2 پیسے کی کامیابی ہے نا تو بس وہ یہی ہے کہ بھئی ماں باپ کی خدمت کی اور اس حدیث پہ عمل کیا. سچی بات, یہ نص کی حدیث کہلاتی ہے. نص کہتے ہیں آدھے کو. تو وہ یہ ہے کہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے آسان ہے. یہ یعنی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہم پاکستانیوں کو عربی سمجھ نہیں آتی نا تو تف ہے ہمارے اوپر. 80% عربی جو ہے نا وہ ہمارے ہاں رائج الوقت ہے. تو الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. اقتصادیات جس نے بی کام کیا اس کو پتہ ہے بک بیلنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹرائل بیلنس جب آپ بناتے ہیں تو انکم اور ایکسپینڈیچر برابر ہونے چاہیے, سب کو پتہ. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی
نفقہ، نان نفقہ بولتے ہیں نا، روز کا خرچہ. الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. معیشہ کہتے ہیں لائف، پورا سسٹم، اکنامکس. تو یہ نصف کی حدیث کہلاتی ہے، اس میں 3 نصف آئیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ بچوں کو بھی آپ نے سکھانا ہے کہ جو آپ اپنے ایکسپینس کو بیلنس کر کے چلتے ہو نا، یہ آدھا بزنس اسی میں ہے. لائف ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، یہ بیلنس اگر آپ نے کیا نا تو ہاف آف دا بزنس آپ نے کر دیا. اب ہمارے پاکستانیوں میں کیا مسئلہ ہے؟ عجیب مسئلہ ہے، بہت عجیب. ہم یا تو بالکل کھلا ہو جائیں گے، فضول خرچ کیے چلے جائیں، یا پھر ایسے ٹائٹ ہوں گے کہ بالکل ایک پیسہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اچانک ہمیں ایک دن کچھ ہوگا اور ہم بلا وجہ کی ایک 30 لاکھ کی شادی کر ڈالیں گے، بلا وجہ کی نئی کرولا اٹھا لیں گے، بلا وجہ کا 13X آیا، کون سا ہے آئی فون 13 لے لیں گے. بلا وجہ کے 2 صوفے پڑے ہیں گھر میں، ڈرائنگ روم میں کوئی آتا نہیں، بلا وجہ کا صوفہ اٹھا کے ڈال دیں گے. اچانک پھر بف ہوگا ہمیں، اور وہ سارے سال جو اپنی فیملی کو ایڑیاں رگڑوائی ہیں نا، وہ اٹھا کے نہ کہیں پھینک دیں گے. پوچھو وجہ بھائی کیوں لیا ہے؟ نہیں پتا، کوئی سینس نہیں. اس کی وجہ سے کبھی ہماری لائف میں سکون ہی نہیں آتا. تو یہ آپ یاد کر لیں، جو بھی یہاں پہ مفتی حضرات بیٹھے ہیں ان کو یہ ویسے ہی یاد ہوتی ہے. الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، یہ فرسٹ پارٹ. الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ. تینوں ورڈ آپ کے اردو میں، اقتصاد بھی، نان نفقہ، معیشت، تینوں. بالکل. تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگلا پارٹ ہے وَتَوَدُّدْ عَلَى النَّاسِ، وَتَوَدُّدْ عَلَى النَّاسِ نصف العقل. تودد کا مطلب ہے ریلیشن شپ ود ادر پیپل، یہی ہوگا جی. اب یہ جو سر بات کر رہے ہیں نا، یہ تودد جو ہے نا، محبت، ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ، یہ تودد بڑا عجیب ورڈ ہے عربی کا، جس کی سائنس جو ہے نا اب لوگوں کو جا کے سمجھ میں آ رہی ہے تودد کی. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے ورڈ، تو حدیث یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق جو بنانا ہے وہ آدھی عقل ہے. آدھی زندگی ہو گئی، آدھی عقل ہو گئی. ابھی تودد کا بڑا خوبصورت، بہت ہی امیزنگ ورڈ عربی کا تودد جی. وہ تو کہتے ہیں ریلیشن شپ کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور بھی یوز ہے اس ورڈ کا. تودد وہ امبیلیکل کارڈ ہوتی ہے جو ووم کے اندر بچے کو ماں سے جوڑ کے رکھتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ جو کارڈ ہے نا جو پھر کٹتی ہے، وہ ناف کے اوپر ہوتی ہے، تیسری سب نے دیکھی ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. اچھا یہ بڑی عجیب چیز ہے، آپ ذرا یہ سمجھیے گا کہ یہ کرتی کیا ہے، اس سے آپ کو تودد انسانوں کے بیچ میں سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر ہم آ جائیں گے اس پوائنٹ پہ جو آپ نے ریز کیا ہے نا. یہ موسٹ ماڈرن ریسرچ ہے میڈیکل سائنس کی، کہ جب بچہ ووم کے اندر ہوتا ہے تو اس کے جو سیلز ہوتے ہیں نا وہ بالکل فریش ہوتے ہیں، نیو ہوتے ہیں، انمیوٹیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو جہاں ایک طرف ماں اپنی فوڈ لائن بچے کو دے رہی ہوتی ہے نا،
آپ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت. وہاں بچہ بھی ماں کو ایک چیز دے رہا ہوتا ہے, تودد. کیا دے رہا ہوتا ہے؟ بچے کے اندر سے ایک ریسرچ ہے, اسکینر ہے جو ماں کی طرف چل رہا ہوتا ہے, جو یہ اسکین کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کے باڈی میں کون کون سے سیلز ویک ہیں. اور جب وہ دیکھتا ہے, مثال ابھی ریسنٹ مثال ہے, عورت کو برین ہیمریج ہونے والا تھا, اس کے دماغ کے اندر ٹیومر تھا, اور بچے کے ووم کے اندر وہ سیل بالکل ٹھیک تھے, ووم کے اندر, اور بچے سے وہ سیلز گئے ہیں اور ماں کے اس حصے میں جا کے انہوں نے ٹیومر والے سیلز کو ریپلیس کیا. اب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئی ہوگی جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ یار اس کے 5 بچے ہیں پھر بھی اتنی ہیلتھی ہے, اس کے 10 بچے ہیں اور پھر بھی اتنی ہیلتھی ہے. وہ یہ وجہ ہے, ہر بچے کے اوپر اس عورت کے ویک سیلز جو ہیں وہ اس کے بچے نے ریپلیس کیے ہیں, ہر آنے والے بچے نے. اب یہ ہوتا ہے تودد. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ آئیے کہ انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. یہ پہلے آپ سمجھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی. دیکھیے انٹروورٹ کیا ہے. انٹروورٹ یہ ہے, وہ جو انرجی کی بات کر رہے تھے نا ریحان بھائی, وہ انرجی ہے نا. ہم ہر وقت انرجی کے پیاسے ہیں, ہمیں انرجی چاہیے. ساری بات آپ ذہن میں رکھیے گا جو انہوں نے کی. انرجی ہمارا اورا بلڈ کرتی ہے, ہماری پرسنالٹی میں جو ایک میگنیٹ ہے نا بہت بڑا, اس کو بلڈ کرتی ہے. اگر میں اکیلا ہوں, جو مفتی صاحب آپ کو کرا رہے تھے, تو اگر اکیلے بیٹھ کے میری انرجی گرو ہو رہی ہے نا تو میں انٹروورٹ ہوں. اگر تنہا بیٹھ کے آپ تنہا بیٹھے 20 منٹ, اس کے بعد دنیا میں باہر آئے, آپ کو لگا یار میری انرجی بڑھ گئی ہے, تو آپ انٹروورٹ. اور جب آپ کسی دوسرے فرد سے ملے اور ملتے وقت, جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, اب میں اگر یہ فیل کروں کہ اس وقت میری انرجی ڈرین ہو گئی ہے تو میں انٹروورٹ. تو انٹروورٹ وہ ہوتا ہے جس کی انرجی, وہ جو کہہ رہے تھے نا میں میٹر ہے, تو وہ انرجی گرو ہو جب وہ اکیلا ہو, اور جب وہ لوگوں کے پاس چلا جائے اور وہ ڈرین ہو جائے, وہ میٹر نیچے آ جائے, تو وہ انٹروورٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے اور لوگوں کی جو انرجی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو گرو کرے, اور جب وہ تنہا اپنے ساتھ بیٹھے اور اس کا انرجی لیول ڈراپ ہو جائے, تو وہ کیا ہے؟ اتنی سی کہانی ہے. اب بیلنس بیسیکلی یہ ہے کہ جب آپ اکیلے ہوں تو بھی آپ کا انرجی لیول گرو ہو رہا ہو, اور جب آپ لوگوں کے پاس ہوں تو ان سے بھی انرجی لے رہے ہوں. یہ آپٹیمم سچویشن ہے, یہ تودد ہے. یہ بچہ اور ماں ہے. بچہ خود بھی گرو کر رہا ہے, اس کی ماں بھی زندہ ہے, وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ایک دونوں کو گرو بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ بچہ صرف, ہم آج تک یہ سمجھتے تھے کہ نہیں صرف بچہ گرو ہوتا ہے. نہیں, بچہ ماں کی ہیلتھ میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ بیلنس ہے, یہ تودد ہے. تو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور ان سے مجھے انرجی آ رہی ہے, میں پازیٹیو انرجی ان سے لے رہا ہوں, تو یہ تودد ہے. اور اگر میں اکیلا بیٹھا ہوں اور تو انرجی آ رہی ہے, تو یہ تودد ہے. تو ٹوٹلی بچوں کو آپ نے یہ سکھانا ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملو تو ان سے انرجی لو, ان سے پازیٹیو چیز پک کرو. نیگیٹو کوئی نہیں ہے, جیسے ریحان بھائی نے بولا تھا, نیگیٹو کوئی نہیں ہے, پازیٹیو پک کرنا ہے, اور وہ تودد ہے, یہ امبیلیکل کارڈ ہے. اور تیسرا نصف جو ہے وہ ہے کہ وہ حسن السوال. حسن مطلب اچھا, سوال. نصف العلم, آدھا علم جو ہے وہ اچھا سوال.
کوئی آپ بزنس شروع کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، کوئی کریٹیوٹی دکھا رہے ہیں، وہ سب کی سب ایک سوال سے شروع ہوتی ہے، صرف ایک سوال سے۔ اگر آپ کو اچھا سوال دماغ میں جنریٹ کرنا آ گیا نا، تو آپ سمجھیں آپ نصف العلم، آدھا علم آپ کے پاس ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، آپ نکل جائیں گے آگے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ بچوں کو سکھائیں۔ 2 لوگ ایک دن میں نا، یہ ہجوم کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ایکچولی۔ ایک بندہ آپ کی محفل میں آ جائے اور اس سے پازیٹیو انرجی لیں، تو وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے ہوم اسکولنگ والے بچے کے لیے۔